باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت به الجبال لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جمیعا افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا صدق اللہ العلی العظیم۔ کوئی پھونک مارے اور میری بگڑی بن جائے، کوئی پھونک مارے میں مقدمہ جیت جاؤں، کوئی ایسا ہو جو پھونک مارے اور میرے بچے کا مستقبل سنور جائے، میرے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، میری جائز خواہشات پوری ہو جائیں۔ یہ ہر انسان کو ہر دور میں اس طرح کی حاجت اور اس طرح کی کمزوری رہی ہے، اور ہر دور کا انسان یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا ٹوٹکا مل جائے جس کی وجہ سے میرے الجھے ہوئے حالات سلجھ جائیں اور جن مسائل کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں ان مسائل سے مجھے نجات ملے۔ میرے دوستوں، اس ذہنیت کے پس پشت دراصل یہ ہوتا ہے کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے، مجھے محنت نہ کرنی پڑے، کوئی شارٹ کٹ ہو، کوئی اس طرح کا ہو، تو بالعموم لوگ اس طرف جاتے ہیں جہاں کوئی شارٹ کٹ ملے، اور اس طرح کی ہٹیاں بہت سارے لوگوں نے ہر دور میں سجائی بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی جیبیں بھی کاٹی ہیں، بہت سارے پیسے بھی بنائے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے، ایک آدمی شو کرتا ہے اور سارے سمجھتے ہیں کہ ہماری بیماری دور ہو گئی ہے۔ اس طرح کے شارٹ کٹ ہر دور میں لوگ تلاش کرتے رہے ہیں، اور بالعموم لوگ ان باتوں پر وہی یقین کرتے ہیں جن کا ایمان نسبتاً کمزور ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن مشرکین نے تو یہ مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ کوئی اڑنگا ہو محمد رسول اللہ کی دعوت جس سپیڈ کے ساتھ آگے جا رہی ہے، ہاں جی، اس دعوت کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ خدا کا نبی ہے تو یہ شہر ہمارا جو ہے یہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، یہ ہموار ہو جائے نا، پہاڑ دور ہو جائیں اور پہاڑوں کے اندر سے چشمے بہنے لگیں، یا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں اور خدا کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، ہمارے باپ دادا سے ہماری بات کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ساتھ سیرت بہ الجبال، پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتے، اگر کوئی اس طرح کا قرآن ہوتا کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ چل پڑتے، بھائی سورہ یاسین پڑھو تو یہ پہاڑی اپنی جگہ سے چل پڑے گی اور اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دے گی، یہ سورت پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ سورت پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی قرآن ہوتا ہے جی، سیرت سیر سے ہے لفظ، چل پڑتے، بہل اس کے ساتھ الجبال، پہاڑ چل پڑتے، یا کوئی ایسا قرآن ہوتا قطعت بہ الارض کہ فاصلے کٹ جاتے اور زمین کٹ جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ یہ فاصلہ کٹ جانا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، منزل کٹ گئی ہے، فاصلہ کٹ گیا ہے، یعنی ہم قرآن کی ایک آیت پڑھیں اور آنکھیں بند کریں، ادھر قل هو اللہ احد ختم ہوا، اور دوسری جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم لاہور پہنچ گئے، ہم کراچی پہنچ گئے۔ آخر یہ ببرکت کلام ہے، اس کی کوئی برکت تو ظاہر ہونی چاہیے نا۔ او قطعت بہ الارض، یا زمین کاٹ دی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا ایسا ہوتا کہ ہم قرآن پڑھیں اور کوئی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں اور قبر پھٹے اور وہاں سے ایک مردہ نکلے اور ہمارے ساتھ بات کرے۔ اگر ایسا قرآن ہوتا، یہ تینوں کام ہو جاتے۔ یہ آیت کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ بالکل اہل ایمان یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو ہے، انہوں نے جو پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا معجزہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ جبکہ پہلے نبی دکھاتے بھی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے بھائی، یہ امت فنا ہونے کے لیے نہیں بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے مطالبے پر کوئی نشانی دکھاتا ہے، پھر وہ قوم ایمان نہیں لے آتی تو اللہ تعالیٰ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اس امت کو اللہ نے تباہ نہیں کرنا، اس لیے اس طرح کی نشانی نہیں دکھائی کہ قوم کے مطالبے پر جب کسی قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ کو اس طرح کی نشانی دکھائیں، اللہ نے نشانی دکھا دی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا اب تمہارے لیے 3 دن ہے، اب تمہارے لیے 1 دن ہے، اگر تم ایمان لے آئے ٹھیک، ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، اس طرح نشانی نہیں دکھائی۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کو بے چین تو نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی قرآن بھی ہوتا، اس طرح کا بھی کوئی قرآن ہوتا کہ مردے اس سے زندہ ہو جاتے، پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتے، زمین کے فاصلے کٹ جاتے،
تو اے اہل ایمان تمہارا کیا خیال ہے، یہ ایمان لے آتے، یہ مسلمان ہو جاتے، یہ جو مطالبے کر رہے ہیں یہ مومن ہو جاتے؟ تم ان کے طرز عمل کو نہیں جانتے، رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی نے ان کو متاثر نہیں کیا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب آیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو متاثر نہیں کیا۔ اللہ کے قرآن نے اتنے شواہد یہ انفس و آفاق کے ان کے سامنے بیان کر دیے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر یہ نشانیاں ان کو دکھا دی جاتی یہ مسلمان ہو جاتے۔ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، بل للہ الامر جمیعا، اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک بلکہ للہ ہے، اللہ کے لیے یہ الامر جمیعا، سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اس طرح کر سکتا تھا لیکن اللہ اس طرح نہیں کرتا۔ نشانیاں دکھا کر اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو آپ کے ایمان کا کیا فائدہ؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ موت کے فرشتے کو نہیں دیکھتے اس وقت تک آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو غیب کا ایمان تو نہ رہا۔ اس وقت تو بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے شداد اور ہارون اور قارون بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے۔ اگر نشانیاں دکھا کر ہرو برو آپ کو مسلمان بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ ویسے آپ کو فرشتوں کی صورت میں پیدا کر دیتا کہ آپ گناہ ہی نہ کر سکتے۔ بھائی اللہ کی یہ پالیسی نہیں ہے، اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عقل اور شعور کو استعمال کر کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ نشانیاں دکھا کر جبراً مسلمان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی نہیں ہے۔ جی بل اللہ الامر جمیعا، اگرچہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اگلا اس کا ٹکڑا یہ ہے کہ افلم یأس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان کو ابھی تک اس بات کی خبر نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کیا اب تک اس بات سے بے خبر ہیں؟ او لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا۔ اگر نشانیاں دکھا کر ہی ان کو مسلمان بنانا تھا تو ان کو فطرتاً فرشتوں کی طرح پیدا کر دیتا، سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ نہیں کر سکتا تھا؟ ہاں جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عقل کو استعمال کرو، شعور کو استعمال کرو، خدا کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھو، تمہارے اپنی ذات کو دیکھو، اپنی کائنات کو دیکھو، جہاں قدم قدم پر ایک ایک نشانی تمہیں خدا تک لے جانے والی ہے، اس پر غور کرو۔ اس کے نتیجے میں تم مسلمان ہوگے تو وہ مسلمان مفید بھی ہوگا، قابل اعتبار بھی ہوگا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پھٹ پڑتا جی اور لرز اٹھتا۔ اور ایسے بھی پتھر ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے پھٹ پڑتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے کہ لوگ عقل استعمال کر کے، لوگ شعور کو استعمال کر کے مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، محمد رسول اللہ کو تسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا